5 خواب جو انسان بھی دیکھے یا ان میں سے ایک بھی خواب دیکھے تو وہ اللہ کا ولی ہونے کی نشانی ہے، وہ مسلمان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ایسے خوابوں کا ذکر کریں گے جس بھی اللہ کے نیک بندے اور بندی کو یہ خواب آ جائیں تو سمجھ لے کہ وہ اللہ کے بے حد قریب ہو چکے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے ولی ہونے کی دلیل ہوگی۔ ناظرین کرام، خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک خواب شیطانی خواب ہوتا ہے، دوسرے نمبر پر نفسانی خواب ہوتا ہے، جبکہ تیسرے نمبر پر رحمانی خواب ہوتا ہے۔ اور یہ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ جج کرنا ہوگا کہ اس بات کا علم آپ کو ہونا چاہیے کہ یہ 3 خوابوں کی جو قسمیں ہیں ان کا معنی کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے اور یہ کن لوگوں کو آتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں پر آگے چلنے سے پہلے آپ کو ایک ضروری بات بتاتے چلیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس وقت ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی تو اس امت کو اللہ رب العزت کی جانب سے نبوت میں سے 46واں حصہ یعنی سچے خواب اس امت کو عطا فرمائے ہیں۔ سچے خواب اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ایک تحفہ ہے اور یہ تحفہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا ہے۔ اس سے پہلے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ جب خواب آیا تو انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کے بارے میں بتایا تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اپنے خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں کو آگاہ مت کرنا، ان کو نہ بتانا، کیونکہ وہ حسد کرتے ہیں اور جو انسان آپ کے ساتھ حسد کرتا ہے وہ آپ کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کو اپنا خواب کبھی نہ بتانا، یہ میرا آپ کو مشورہ ہے۔ اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی فرمایا تھا اور آج کے اس دور میں بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ حسد کرتے ہیں، گھر کے اندر آپ کا بھائی ہے، آپ کے بھائی کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، یا کوئی ہمسایہ ہے یا کوئی بھی اور رشتہ دار ہے، ماموں ہے، ممانی ہے، چاچا یا چاچی یا کوئی بھی اور رشتہ دار ہے، اگر آپ کے ذہن میں یہ کھٹکا ہے کہ آپ کے لیے اس کے ذہن میں حسد ہے تو اپنا خواب کبھی بھی اس بندے کے ساتھ شیئر نہ کرنا۔ یہ آپ کے لیے ایک میسج ہے۔ تو ناظرین، سب سے جو ضروری بات ہے شیطانی اور نفسانی خواب اور تیسرے نمبر پر رحمانی خواب۔ تو جان لیجئے، شیطانی خواب وہ خواب ہیں جو کافی لوگوں کو آتے ہیں جن کو اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے محبت نہیں ہوتی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں ہوتی، دنیا کے پیچھے لگا رہتا ہے، نہ وہ نمازی ہوتا ہے، نہ قرآن سمجھتا ہے اور نہ ہی اس کو دین کا کوئی اور علم ہوتا ہے، اور اپنی ساری زندگی شرارتوں میں، ظلم اور فساد میں گزار بیٹھتا ہے۔ تو اس قسم کے لوگوں کو جب خواب آتے ہیں تو وہ شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پر نفسانی خواب، تو جان لیجئے یہ وہ خواب ہیں جب کوئی انسان فرض کرے کہ گوشت کا ہی کام کرتا ہے یا کوئی بھی اور دکان اس نے بنائی ہوئی ہے یا کسی کے ساتھ اس کو محبت ہے تو وہ سارا دن اس کے متعلق سوچتا رہتا ہے کہ اب میں کیا کروں، اس کام کو مزید کیسے بہتر کروں، یہ ایسے کرنا ہے یا ویسے کرنا ہے، تو اس کے ذہن کے اندر سارا دن ایسی ہی باتیں چلتی رہتی ہیں۔ تو کئی مرتبہ ایسے خیالات کی وجہ سے، اس دنیا کی محبت اور نفس کی وجہ سے جس پر وہ زیادہ وقت دیتا ہے،
تو اس قسم کے بھی خواب آتے ہیں اور ان کو نفسانی خواب کہتے ہیں، جبکہ ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ناظرین، اب تیسرے نمبر پر جو خواب ہیں وہ ہیں رحمانی۔ پہلے ہم نے جانا شیطانی، نفسانی اور رحمانی، تو جان لیجئے کہ رحمانی خواب ان لوگوں کو آتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک، پاک اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جو نماز روزے کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی جو اچھے لوگ ہیں، جو غریبوں کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو خواب آئے صبح فجر کی اذان سے پہلے اور رات کے نصف حصے کے بعد، تو وہ بالکل حقیقت ہوتا ہے اور وہ سچا خواب ہوتا ہے۔ تو یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا ایسے خواب ہوتے ہیں جو صبح صادق سے پہلے آتے ہیں۔ اب آج کی اس ویڈیو میں جو آپ کو خواب بتانے والے ہیں جو کہ اللہ کے نیک بندے کو آتے ہیں، جو سچ میں اللہ کا نیک بندہ یا بندی ہو تو یہ اللہ کے قرب کی نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، اگر ایسا اللہ کا نیک بندہ جو خواب کی حالت میں اللہ کے کسی ولی کو دیکھتا ہے، خواب کی حالت میں اللہ کا کوئی ولی دیکھتا ہے، اللہ کے ولی بے شمار ہیں، ہماری درسی کتب اللہ کے ولیوں کے تذکروں سے بری پڑی ہیں، اور لاکھوں لوگ ہر مہینے اللہ کے نیک بندوں کی قبر پر حاضری دیتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے کوئی نیک ولی نہیں ہوتے، انہیں اللہ کی رحمتوں کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں، ذرا سوچئے وہ کیسے اللہ کے نیک اور برگزیدہ لوگ ہیں کہ ان کو اس دنیا سے رخصت ہوئے سینکڑوں سال ہو چکے، لیکن آج بھی لوگ جوک در جوک ان کی قبروں پر حاضر ہوتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ بھلا کسی عام شخص کی قبر پر اتنے لوگ کیوں نہیں آتے اور کیوں ان کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرتے؟ تو یقیناً یہ اللہ کے وہ برگزیدہ لوگ ہیں جن کی درجات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند کیے ہیں اور مزید بلند کرنا چاہتا ہے۔ تو جان لیجئے جب کوئی اللہ کا نیک اور برگزیدہ بندہ آپ کی خواب میں آتا ہے جس کو آپ سچ میں اللہ کا ولی مانتے ہیں، تو یقیناً آپ کے لیے اللہ کے قرب کی ایک نشانی ہے۔ اگر خواب کی حالت میں کوئی شخص صحابہ اکرام کو دیکھتا ہے یا اگر خواب کی حالت میں نبیوں کو دیکھتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، تو یہ بھی ایک اچھی دلیل ہے۔ خواب کی حالت میں آپ اگر درود شریف پڑھ رہے ہیں یا کوئی درود شریف کی محفل ہے، اس کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ خواب میں آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے۔ خواب کی حالت میں اگر آپ پل صراط سے گزر رہے ہیں، خواب کی حالت میں اگر روزہ رکھا ہوا ہے، خواب کی حالت میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں، خواب کی حالت میں اگر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں یا خواب کی حالت میں کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نیک، پاک باز اور برگزیدہ بندے ہیں۔ اب یہ بھی جان لیجئے اگر پہلے آپ کا لگاؤ اسلام کی جانب بہت زیادہ نہیں ہے اور ایک نارمل دنیاوی زندگی بھی گزار رہے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک خواب آپ کو دکھائی دیتا ہے، تو سمجھ جائیں آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نظر رحمت ہونے والی ہے اور آپ کو ایک خاص مقام و مرتبہ ملنے والا ہے۔ اس دنیا کے اندر بھی لوگ آپ کی عزت کریں گے اور آخرت میں بھی آپ کا مقام بلند ہو جائے گا، اور جہاں جہاں آپ کا قدم ہوگا وہاں وہاں اللہ کی خیر اور رحمت ہوتی جائے گی، دنیا کی ہر خواہش آپ کے تابع ہونا شروع ہو جائے گی۔ ناظرین،
اگر ان میں سے کوئی بھی ایک خواب آپ کو آتا ہے تو پھر سے سمجھ لیں، کبھی کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتانا، لیکن جو کرنے کا کام ہے وہ کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی اللہ تبارک و تعالی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ اللہ نے آپ کو کسی خاص مقام کے لیے چن لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ اس سے آسمان والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت لکھ دی جاتی ہے، اور جب رب تعالی کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے کہ میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، پھر آسمان والوں میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ فلاں سے نفرت کرتا ہے، اس لیے تم لوگ بھی اس سے نفرت کرو۔ پھر زمین اس کے لیے نفرت لکھ دی جاتی ہے۔ اس حدیث میں اللہ تبارک و تعالی کی محبت کا بیان ہے، اور اس بات کی وضاحت ہے کہ اللہ تعالی جب کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام جو ویسے ہی اشرف الملائکہ ہیں، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشرف البشر ہیں، کو پکار کر کہتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ اس سے آسمان والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ چنانچہ زمین والے اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت کی علامات میں سے ہیں کہ بندے کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جائے، وہ لوگوں میں مقبول اور ہر دل عزیز ہو جائے۔ یہ اللہ کی اپنے بندے کے ساتھ محبت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص سے نفرت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو پکار کر کہتا ہے کہ میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، پھر آسمان والوں میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ فلاں سے نفرت کرتا ہے، اس لیے تم لوگ بھی اس سے نفرت کرو۔ پھر زمین میں اس کے لیے نفرت رکھ دی جاتی ہے۔ چنانچہ زمین والے سب اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، بروز قیامت سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا جو ہر حال میں اللہ عز و جل کا شکر کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا میمون بن مہر علیہ الرحمن فرماتے ہیں، جو تقدیر پر راضی نہیں اس کی حماقت کا کوئی علاج نہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں کسی انگارے کو زبان سے چاٹوں اور وہ جلا دے، جو جلا دے وہ باقی رہے، جو باقی رہنے دے، یہ میرے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ جو کام ہو چکا اس کے بارے میں کہوں کاش نہ ہوتا، یا نہ ہونے والے کام کے بارے میں کہوں کاش ہو جاتا۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں، ایمان کی سربلندی حکم الہی پر صبر کرنا اور تقدیر پر راضی رہنا ہے۔ ناظرین، یہ خواب جس آدمی کو آتے ہیں وہ آدمی اللہ کے بہت قریب ہے، تو آئیے جانتے ہیں وہ خواب کون کون سے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کا ولی ہونا
اس کے لیے مشکل نہیں۔ نمبر 1، خواب میں قرآن پاک پڑھنا۔ اگر خواب میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو آپ اللہ کے بہت ہی نیک بندے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو عنقریب بہت عزت دینے والا ہے اور آپ کا رتبہ اور شان اللہ تعالیٰ بلندیوں کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اللہ پاک آپ سے راضی ہو چکا ہے۔ اگر خواب کی حالت میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو آپ کی عزت، آپ کی صفائی، آپ کی شان دنیا کی نظر میں، اللہ کی نظر میں بہت ہی اعلیٰ ہے۔ یہ اس چیز کی علامت ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ایک اچھے راستے پر چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ترین بندے ہیں۔ اور تو اور اگر آپ جوان ہیں، یعنی آپ کو یہ خواب جوانی کی حالت میں آتا ہے، تو سمجھ لیں اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں ایک اچھا مقام اور مرتبہ دینے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی غیب سے مدد ہوتی ہے۔ نمبر 2، خواب میں نہانا۔ اگر آپ خواب کی حالت میں نہا رہے ہیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے، اور ویسے بھی آپ جب نہاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کی غلاظت دور ہوتی ہے، گندگی دور ہوتی ہے، آپ کا جسم پاک اور صاف ہوتا ہے۔ جب آپ نہا کر باہر نکلتے ہیں تو بہت تازہ ترین محسوس ہوتا ہے، آپ کا دن بہت ہی اچھا گزرتا ہے۔ خواب کی حالت میں جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نہا رہے ہیں تو آپ یہ سمجھیے گا کہ اللہ رب العزت آپ سے گندگی دور کر رہا ہے، آپ کے ذہن سے جو غلط خیالات ہیں وہ ختم ہوں گے اور آپ اللہ کی جانب بڑھیں گے، آپ نیکی کی طرف رواں دواں ہیں، آپ ایسے مقام پر چڑھ چکے ہیں جہاں پر ایک ولی اللہ ہوتا ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، انہی کو یہ خواب نظر آتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ خواب جوانی کی حالت میں آتا ہے تو اس کی تعبیر اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی جوانی اللہ تعالیٰ آپ سے بے شمار گندگی دور کرنے والا ہے اور آپ کی عزت اعلیٰ مرتبے پر پہنچنے والی ہے، آپ کی شان و شوکت بننے والی ہے اور آپ ایک بلند درجے پر رواں دواں ہونے والے ہیں۔ اور اگر یہ خواب آپ کو بڑھاپے میں آتا ہے تو آپ سمجھ لینا اللہ تعالیٰ آپ کی گزری ہوئی اور آنے والی بقیہ زندگی سے بھی گندگی کو دور کر دے گا۔ نمبر 3، مصلی پر بیٹھ کر رونا۔ اگر آپ مصلی پر بیٹھے ہیں، گڑ گڑا کر رو رہے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعائیں مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے زاروں کی طرح رو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ پاک آپ کو دے رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس آدمی سے راضی ہو جاتا ہے تو یہ خواب انہی بندوں کو نظر آتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ یہ خواب ہر کسی کو نہیں دکھتے، اللہ تعالیٰ ان بندوں کو دکھاتا ہے جو بندگی کرتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر رات کے اندھیرے میں جب سب لوگ سو جاتے ہیں تو جو لوگ اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تمام دعائیں قبول فرماتا ہے اور ان لوگوں کو اپنی خاص بندوں میں شامل کرتا ہے تاکہ ان لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، ان سے خوش ہے۔ اگر ایک عام آدمی کی بات کریں کہ وہ رات کے کسی بھی پہر میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو وہ مسلسل نہیں کر پاتا، وہ کسی نہ کسی وجہ سے رک جاتا ہے، لیکن ایک اللہ والا کچھ بھی حادثہ ہو جائے، چاہے اس کی طبیعت خراب
ہو جائے، چاہے اس کا دل کرے یا نہ کرے، وہ رات کے پہر میں اٹھ کر اللہ کی عبادت ضرور کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، اور ایسا شخص اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے راستے میں گزار دیتا ہے، اور یہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے خاص کرم نوازی۔ اور اگر آپ میں سے کسی کو یہ 3 خواب آتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے مزید جھک جائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے مزید گڑ گڑا کر دعائیں مانگے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ آپ اچھے انسان ہیں اور آپ کے ساتھ اچھا ہونے والا ہے، آپ کی عزت اس دنیا میں بڑھنے والی ہے، اس دنیا کے اندر کامیابی، عزت، دولت، شہرت آپ کے قدموں میں آئے گی، اور آخرت میں بھی آپ کو ایک عظیم و شان مرتبہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوگا۔ اور آپ کو یہ خواب نظر نہیں آتے تو آپ مایوس نہ ہوں، آپ نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، تہجد کا اہتمام کریں، انشاءاللہ تعالی آپ سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔